مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک حدیث پیش کی تھی جس کا ایک ٹکڑا پچھلے 3 دنوں سے چل رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ 17 گناہ کون کون سے ہیں، بڑے کون سے ہیں، اور اس کی کیا وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں دوسری 4 نصیحتیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور تاکید کی تھی کہ عمل کرنا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی بتایا تھا، اس شرط کے ساتھ آپ نے گنوائی کی 5 نصیحتیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں دوسری نصیحت جو آج کی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تب تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ دیکھیے سرکار کیا بتانا چاہتے ہیں۔ کل بھی ایک جملہ پیش کیا تھا کہ آج کل انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہی غریب کیوں ہوں، میں شارٹ ٹرم میں مالدار بن جاؤں، رات کو سوؤں تو صبح اٹھوں تو میری مالداری کے چرچے ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے غلط طریقے اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے لیے لکھا ہوا ہے، جو حصہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے، اگر اس پر راضی ہو جائے گا تو سکون ہی سکون ہے، بس میرے لیے اللہ نے یہی لکھا تھا۔ غور کیجیے، میں نے کل بتایا تھا کہ آج کل لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں بلکہ کسی کے سکھ سے دکھی ہے۔ حالات ایسے ہی ہیں، مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہ کا یہ ملفوظ ہے کہ آج کل لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، خود تکلیف ہو رہی ہے اس کا کوئی احساس نہیں، لیکن وہ آدمی راحت میں کیوں ہے، اس وجہ سے وہ پریشان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ مذہب اتنا اچھا ہے کہ ہر موڑ پر ہمیں تسلی دیتا ہے، ہر موڑ پر۔ اگر کوئی غریب شخص ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو مالدار بنایا مجھے غریب بنایا، تو شریعت فوراً یہاں آ کر کہتی ہے، تجھے تسلی کے لیے یہ کہتا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء، اس امت کے جو غریب لوگ ہیں، وہ جنت میں اس امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جائیں۔ اگر غریب کو یہ پتہ چل جائے گا تو کتنا مزہ آئے گا، اسے کتنی خوشی ہوگی کہ کم سے کم سب سے پہلے تو جنت میں جاؤں گا ان سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے شریعت کی ایسی ہے جو ہمیں اپنا ایمان تازہ کرواتی ہے۔
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے ہی گھر میں ایسا کیوں، میرے ہی بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو گویا آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پر سوال کر رہے ہیں. اللہ نے جو چیز جیسی ہے ویسی ہی کی ہے، وہ اس کو پتا ہے، ہر چیز کی مصلحت اس کو پتا ہے، ہر چیز کی حکمت اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے، ارضا، راضی ہو جاؤ اس کے اوپر. تو کیا فائدہ ہوگا؟ تکون اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ حسد کبھی پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ چیز آ گئی تو کبھی کسی سے جلے گا نہیں انسان، کسی سے حسد پیدا نہیں ہوگا، کبھی کسی کے مال کو دیکھ کر لالچ پیدا نہیں ہوگی، بلکہ فوراً یہ سوچے گا وہ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، یہ میرے لیے لکھا ہے، اس کے لیے بنگلہ لکھا ہے، میرے لیے جھونپڑی لکھی ہے، مجھے اس میں سکون ہے، اس کو اس میں سکون مل جائے تو اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے اس پر میں راضی ہوتا ہوں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خاندان سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے. میرے ماموں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. حقیقی ماموں نہیں تھے، لیکن چونکہ ماں کے خاندان سے ہوتے ہیں تو عام طور پر لوگ اسے ماموں کہتے ہیں، باپ کے خاندان سے ہوتے ہیں تو چچا کہتے ہیں. ایسے ہی یہ سرکار کی والدہ کے خاندان سے تھے، اس لیے ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماموں کہا کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اخیر میں نابینا ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی. مکہ المکرمہ آئے ہوں گے تو لوگ ان کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے آپ دعا کر دیجیے میری یہ بیماری اچھی ہو جائے، مجھے اچھا ہو جائے. وہ دم کرتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا وہ انسان. یہاں تک کہ کتنے نابینا حضرات کی بینائی بھی لوٹ آتی تھی. تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے اچھا کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. کسی نے ان سے کہا آپ کی بینائی کے لیے کیوں پریشان نہیں ہوتے، آپ کی بینائی کے لیے فکر کر لینی چاہیے آپ کو، آپ کی بھی تو بینائی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھا کر دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے ہی کر دیجئے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا سے باخبر، اپنی ہی دنیا سے بے خبر، ایسی حالت ہو گئی ہے. تو آپ کچھ اپنے لیے بھی کر لیجئے. تو ٹھنڈی سانس بھری شیخ عوامہ کی کتاب ہے احادیث قدسیہ، اس میں ہے کہ انہوں نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا قضاء اللہ احب الی من رد البصر. مطلب یہ ہے کہ میں اس حالت میں رہوں جس حالت میں ابھی ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میری بینائی لوٹائے. اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال پر ہوں. دیکھیے اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، ہر معاملے پر راضی رہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو کبھی بھی کسی کے ذریعے سے تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی، کسی کا مال دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی، کسی کی نعمتیں دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود یہ سوچ لیا کہ اللہ نے میرے حصے میں یہی لکھا تھا، میں اس پر راضی. یہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بتلائی، اور وہ کیا بتلائی؟ فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سننے کی بات ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا فائدہ ہوگا؟ تکن مؤمنا، تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، مکمل مومن بن جاؤ گے. معلوم ہوا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو مومن کامل نہیں ہوں گے، ناقص ہوں گے، ادھورے مومن ہوں گے، ہمارا ایمان بھی ادھورا ہوگا. دیکھیے قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں پڑوسی کا تذکرہ آیا ہے، جس کے لیے لفظ آتا ہے الجار والجار الجنوبی، قرآن کریم میں جار کا لفظ آتا ہے. جار مانا پڑوسی. جہاں جہاں قرآن میں پڑوسی کا تذکرہ آیا ہے وہاں وہاں آپ دیکھیے کہیں بھی مسلمان کی قید نہیں ہے. یعنی یہ ضرور ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسا نہیں، بلکہ مطلق پڑوسی کے ساتھ. اس سے علماء نے 3 طرح کے پڑوسی نکالے. ایک پڑوسی تو یہ ہے کہ اپنے بازو میں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے. اور ایک پڑوسی وہ ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، دوسری طرح کا پڑوسی. اور تیسرا پڑوسی وہ بتایا مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن غیر مسلم ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی ہے. فرمایا تینوں کو حق ادا کرنا ہے. لیکن غور کیجیے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق اور رشتہ دار ہونے کا حق، یہ 3 حق اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو اس کے اوپر 3 حق لاگو ہوں گے، اور وہ اس کا حق ادا کرے گا تو 3 حق کا ثواب اسے ملے گا. اور اگر رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، تو پڑوسی ہونے کا حق تو ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے.
تو اور 2 حق کا اس کو ثواب ملے گا. اور اگر مسلمان بھی نہیں ہے، رشتے دار بھی نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، غیر مسلم ہے، تو بھی اس کا حق ادا کرنے کو کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں مطلق پڑوسی کا احترام کرو، پڑوسی کو عزت دو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مستدرک حاکم حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر 8 حقوق بتائے ہیں پڑوسی، 7 سے 8 حقوق بتائے ہیں. اس میں بہت سارے حقوق ہیں. مثلا پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنے بھی جانا چاہیے. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی ٹیڑھا ہے، بازو میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا وہی بیمار ہوا، تو زیادہ ہو جائے گا اچھا ہے. ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں، زیادہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان کی یا کسی کی بیمار پرسی کرنے جانا، صرف جا کر اتنا پوچھنا آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، اتنا کہہ کر اگر آپ چلے آئے اس کے پاس تو کہتے ہیں کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے، صرف اتنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس، چونکہ ہم کو فرشتوں کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، سر جاتے ہی نہیں ہیں ہم کسی کے پاس، ایک بیمار کرسی کرنے نہیں جا سکتے. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ انداز لگا سکتے ہیں بیمار کرسی کرنے کا کتنا فائدہ ہے. لیکن آج کل یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، بہت دور ہے. خیر، کیا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں کب جاؤ اور گرمی کے موسم میں کب جاؤ، یہ بھی لکھا ہے. آپ کو معلوم ہے گرمی کے موسم میں دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی لمبی ہوتی ہے. علماء نے لکھا 70,000 فرشتے اس کے لیے، صبح میں گیا تو شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا، اور شام کو گیا تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بہتر ہے کہ اگر گرمی کے ایام چل رہے ہوں اور اگر آپ کسی کی بیمار کرسی کرنے جائیں تو فجر بعد چلے جانا چاہیے، صبح جانا چاہیے، تاکہ دن لمبا ہے تو لمبے دن تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر ٹھنڈی کے موسم میں جائیں تو اس کو چاہیے کہ مغرب کے بعد جائیں تاکہ رات لمبی ملے گی، تو لمبا وقت فرشتے اس کے لیے کیا کریں گے؟ مغفرت کی دعا کریں گے. لیکن ہم فکر کریں تو پڑوسی کے حقوق میں یہ بھی ہے، اس کے یہاں اچھی گاڑی آ جائے تو اس کو مبارکباد دینی چاہیے، اس کے گھر میں کوئی اچھی نعمت آ جائے تو مبارکباد دینی چاہیے، اس کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے تو جا کر تسلی دینی چاہیے. یہ سب حقوق ہیں پڑوسی کے، لیکن ہم یہ سب حقوق سے بہت دور ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کھانا لا رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، فروٹ لا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو کھا رہے ہیں اور پڑوسی اتنا غریب ہے کہ وہ فروٹ نہیں خرید سکتا ہے، تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کا چھلکا بھی باہر مت ڈالو قریب میں. کہیں بچے دیکھ کر اب اس کے ماں باپ کے سامنے ضد نہ کرنے لگے کہ ابا جان یہ فروٹ مجھے بھی چاہیے، اور وہ بیچارہ باپ لا نہیں سکتا. دیکھو شریعت یہاں تک کی رعایت کر رہی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ایسے سلوک کرو کہ چھلکے بالکل چھوٹی جگہ پر ڈسٹ بین میں، کچرے کے ڈبے میں ڈالو تاکہ کسی بچے کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے، ورنہ پھر پڑوسی کو تکلیف ہوگی. اس لیے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارے استاد محترم ایک قصہ سنایا کرتے تھے، مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمۃ اللہ علیہ. وہ بتاتے تھے کہ ایک بار برطانیہ گیا، میں لندن گیا تو ایک دوست کے یہاں، ایک تعلق والے کے یہاں سحری تھی، سحری کی دعوت تھی. پہنچا وہاں، جب دعوت کھانے کے لیے بیٹھا تو انہوں نے پانی سے لے کر ہر چیز، پیپر گلاس، پیپر پلیٹ، سب چیز پیپر پلیٹ میں پیش کی، پیپر کی سب چیزیں پیش کی. میں نے سوچا کہ اس بیوقوف کے پاس کیا جو ہے اسٹیل کا گلاس بھی نہیں ہے، کانچ کا گلاس بھی نہیں ہے، کانچ کے برتن بھی نہیں ہے، اسٹیل کے برتن بھی نہیں ہے، یہ مجھے سب پیپر پلیٹ پیش کر رہا ہے، پیپر گلاس پیش کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو اس کا جواب بڑا اچھا تھا. اس سے پوچھ لیا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں؟ اس نے کہا سب کچھ ہے حضرت، لیکن یہ صبح صبح کا وقت ہے اور ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں کمیونٹی مکس ہے، سب مکس لوگ رہتے ہیں. میرے اس طرف یہودی رہتا ہے، میرے اس طرف میں جو ہے کرسچن رہتا ہے. یہ لوگ تھوڑی روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں، میں اٹھتا ہوں. اگر میں اٹھوں گا اور یہ کانچ کے برتن یا اسٹیل کے برتن استعمال کروں گا تو اس کی آواز اس کے کان میں جائے گی اور اس کی نیند خراب ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس برتن سے، جو میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے سحری کرنے کے لیے اٹھاؤں، کسی کی نیند میں خراب نہیں کر سکتا، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے یہ پیپر کی چیزیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم آواز آئے اور اڑوس پڑوس والے کو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کو میں کیوں تکلیف پہنچاؤں صبح کو. دیکھیے کتنی دور کی نظر ہے. آج کل پڑوسی ایسے مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اچھے پڑوسی ملنا بھی نعمت ہے. جس کو دنیا میں صحیح پڑوسی مل جائے
یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، شیخ عائض القرنی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، عرب کے بہت بڑے محقق ادیب ہیں. انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بہت بڑے آدمی ہیں عبداللہ ابن مبارک، سبق پڑھاتے تھے اور پہلے کسی زمانے میں وہ اچھی لائن پر نہیں تھے. اللہ نے ان کی زندگی بدلی تو ان کے سبق میں تقریباً 30-40 ہزار طلبہ بیٹھتے تھے. اب سوچیں کتنا بڑا آدمی ہوگا. وہ سبق پڑھا کر آ رہے تھے تو گھر کے باہر انہوں نے کراؤڈ دیکھا، کراؤڈ پبلک دیکھی، شور دیکھا. جیسے ہم ابھی یہاں سے نکلے اور کسی گھر کے پاس 50-60 آدمی کھڑے ہوں تو فوراً سوال کریں گے بھائی کیا ہوا ہے، بہت پبلک جمع ہے، کوئی وجہ ہے، کچھ ہوا ہے. تو وہ ایسے ہی سبق پڑھا کر آ رہے تھے تو کراؤڈ دیکھا، بہت پبلک دیکھی، شور بہت ہو رہا ہے، کیا ہے؟ تو حضرت آپ کا پڑوسی جو ہے اس نے گھر بیچنے کے لیے نکالا ہے. تو گھر بیچنے کے لیے نکالا ہے تو حراجی ہو رہی ہے، لوگ چلا رہے ہیں اتنا پیسہ کتنے میں لوگے، کتنے میں لوگے، کتنے میں لوگے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی کتنے میں طے ہوا معاملہ؟ اب میرا پڑوسی ہے، یہودی تھا وہ پڑوسی، یاد رکھ، کہہ رہے کہ کتنے میں طے ہوا کا 10,000 درہم. اس زمانے میں وہی کرنسی تھی، اس زمانے کی کرنسی الگ ہے، وہ درہم کی بات کر رہا ہوں. 10,000 درہم طے ہوئے. کہا اچھا ٹھیک ہے. گئے وہاں، وہ جس آدمی نے یہ گھر لینے کے لیے تیار مطلب طے کیا تھا کہ یہ گھر میں خریدوں گا، آخری بولی جس کے اوپر لگی تھی 10,000 کی، اس نے سوچا میں خرید لوں گا. وہ پہلے اندر کہا کہ میں پیسے دیتا ہوں لیکن ذرا میں دیکھنے تو آؤں گھر کیسا ہے، مجھے دیکھنا ہے گھر. گھر دیکھنے کے لیے اندر گیا تو دیواروں کا کلر نکلا ہوا ہے اور دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، سب خراب ہے، ایک دم پورا بنجر ہے. اس نے کہا آپ نے یہ گھر کی قیمت 10,000 لگائی، کچھ پتا ہے یہ گھر کی قیمت کیا آئے گی؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، اس گھر کی وہ ویلیو تو نہیں ہے، لیکن جو 10,000 بولی کی پر قیمت جو لگائی گئی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ اس گھر کی قیمت تو 2,000، لیکن 8,000 جو آپ کے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک آنے والے ہیں اس کی قیمت لگائی ہے 8,000. سوچئے کیسے پڑوسی ہوگی کہ آپ کو ایسے پڑوسی ملنے والے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کا اس کی قیمت 8,000 ہے. ابو الاسود دولی کہا کرتے تھے کہ میں نے گھر نہیں بیچا، میں نے پڑوسی بیچا. میں نے گھر نہیں بیچا، میں نے پڑوسی بیچا. کہا آپ کی جو قیمت لگائی ہے نا وہ اصل پڑوسی کی قیمت زیادہ ہے، ایسا پڑوسی کہاں ملے گا. خیر میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر اس پڑوسی کے پاس پہنچے اور کہا کیوں بیچ رہے ہو بھائی، کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میری لڑکی کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، میں نے سوچا یہ گھر بیچ دوں اور اس سے جو قیمت آئے گی بھائی بچی کی شادی کرا دو. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے. جیب سے پورے 10,000 نکالے تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر لینا، لیکن آپ اس گھر کو چھوڑ کر مت جانا. غور کیجیے کیسا پڑوسی ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں. آج کل تو کسی کی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، یہ نہیں آنا چاہیے، یہ اتنی جگہ گھومنے کیوں جاتا ہے، یہ ادھر کیوں جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف کی تاریخ تو دیکھو، سرکار کی تعلیم تو دیکھو. آج کل پڑوسیوں کے ساتھ بہت بے وفائی ہو رہی ہے. آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی کہ جبرائیل مجھے تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حق کے بارے میں، اتنی تاکید کی کہ ڈر تھا کہ کہیں اس کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے. معلوم ہوا پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے. خیر تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیا فائدہ ہوگا کہ تم کامل مومن بن جاؤ. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کا جملہ، اس کے بعد ہے واحب للناس ما تحب لنفسک، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اس پر ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی صبح سے شام تک کام کرتا ہے، مزدور، چاہے وہ مدرسے میں کام کرتا ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھاتا ہو، چاہے وہ مسجد کی مؤذن ہو مسجد کا، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی نوکری کر رہا ہو، کوئی جاب کر رہا ہو. اگر شام کو اس کو پیسہ دینا ہے تو انسان جو پیسہ دے گا، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ ٹرسٹی ہو، چاہے وہ پرنسپل ہو، چاہے وہ معتمد ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اپنی اس کی سیلری اس کو دے گا ایک دن کی، تو یہ سوچے کم سے کم کہ مزدور کو مزدوری جب دینے کا موقع آئے گا، اجرت دینے کا موقع آئے گا، سیلری دینے کا ٹائم آئے گا، تو آپ سوچو آپ کا بیٹا ہو تو آپ اس کو کتنا دیں، آپ خود ہو تو آپ کو کتنا ملنا چاہیے. آپ سوچو. اگر یہ سوچ لے گا کہ میں ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو اتنا دیتا، اگر میرا بیٹا ہوتا تو اتنا دیتا، بس اتنا ہی اس کو بھی دو. اگر یہ سوچ لیا تو آپ کامل مسلمان بن جائیں. کیا کہہ رہا ہے حدیث، کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو.
اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اگر یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوتا تو آج کے دن کی مزدوری اس کو میں 2000 روپے دیتا، تو بیٹے کے لیے 2000 اور اس مزدور کے لیے 1000، نہ اس کو بھی 2000 ملنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اگر ایک مہینے کی تنخواہ اس کو میرا بیٹا ہوتا تو 15000 دیتا، تو پھر آپ اب اس آدمی کو 15000 کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کو بھی 15000 دینا چاہیے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ سب کے لیے پسند کرو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کامل مسلمان بن جاؤ گے، کامل مسلمان بن جاؤ گے. یہ چوتھی نصیحت ہوئی. اور پانچویں نصیحت وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، ہنسو مت زیادہ. کہتے ہیں نا اگر کسی کے سامنے 3000 سال گرم کی ہوئی جہنم کی آگ ہو وہ کیا ہنسے گا؟ اس کو ہنسی کیا آئے گی؟ ہمارے بہت سارے وہ نیک بزرگوں کے بارے میں ہے، بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ وہ پوری زندگی ہنسے ہی نہیں. جب ان کو سمجھ آیا تب سے کیوں نہیں ہنسے؟ کہا جہنم کی آگ نے مجھے ہنسوانا چھوڑ دیا. وہ آگ ہمارے سامنے پتہ نہیں کیا ہوگا، انجام کے بعد ہی پتہ چلے گا، اینڈ آئے گا تبھی پتہ چلے گا میں کدھر جانے والا ہوں. ہنسنا منع. اس لیے قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو اور رو زیادہ. لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، ہم روتے ہی نہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا. خیر کثرت سے مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو. کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اسی لیے ایک روایت، ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت ہے کہ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، سورہ کہف میں ہے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ وہ چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، بڑے گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، سب لکھے جا رہے ہیں، اس میں سب محفوظ ہو رہے ہیں. سوال ہوتا ہے صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، ایک تفسیر کی کتاب میں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ صغیرہ سے مراد کیا ہے؟ کہ بے جا مسکرانا، بے موقع مسکرانا یہ صغیرہ گناہ ہے، اور بے موقع ہنسنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم تو اتنا ہنستے ہیں ایسا لگتا ہے روتے ہی نہیں ہے کبھی. نہیں میرے بھائیوں، سوچو کہ میرا اینڈ کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، میں دنیا سے جاؤں گا میری حالت کیا ہوگی. کیا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے سب اعمال کر لیے ہیں؟ کیا میں نے اپنے 6 فٹ کی باڈی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا ہے؟ کیا میں سرکار کے طریقے کو پسند کر رہا ہوں، سرکار کی سنتوں سے محبت کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. خیر 5 نصیحتیں ہو گئی. یہی ان 4 دنوں کا پیغام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. یہ 5 نصیحتیں. ابو ہریرہ سے کہا تھا کون مجھ سے یہ چند کلمات لے گا، تو ابو ہریرہ نے کہا میں لے لوں گا اللہ کے رسول. پھر یہ کہا تھا اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس پر عمل کرے. آپ غور کیجئے انہوں نے کیسا عمل کیا ہوگا ابو ہریرہ نے، اور کیسا لوگوں کو پہنچایا ہوگا کہ آج 1400 سال ہو گئے، 1500 سال، 1450 سال ہو گئے، اور مدینے سے اتنی کلومیٹر کی دوری پر آپ کے سامنے میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عمل کیا ہوگا تبھی تو ہم تک یہ روایت پہنچی، ورنہ کیسے پہنچتی یہ روایت؟ معلوم ہوا انہوں نے عمل کیا تھا اور انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. تو ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلی نصیحت، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری نصیحت، جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسری نصیحت، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھی نصیحت جو ہے اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو. اگر یہ کر لو گے تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور پھر آخری نصیحت یہ فرمائی زیادہ ہنسو مت، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ان نصیحتوں پر سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے جو پیغام نکلتا ہے وہ پیغام پر ہم خود بھی عمل کریں اور ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ باللہ من النار لنا ولأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاہ کار ہیں. یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے. یا اللہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. یا اللہ تو نے اپنے فضل سے رمضان دیا تھا. یا اللہ نصف رمضان ہونے کو ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں. یا اللہ رحمت کا اشرہ چلا گیا. یا اللہ تیرے نیک بندوں نے مغفرت کروا لی ہوگی. دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نام مغفرت ہو چکی ہے کہ نہیں، ہمارے حصے میں آ چکی ہے کہ نہیں. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ تو نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو کہاں جائیں گے. یا اللہ ویسے ہی دنیا ہمارے اوپر ایسے ٹوٹی ہوئی ہے جیسے بھوکے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یا اللہ ہر طرف مسلمان پریشان ہے، ہر طرف مسلمان پریشان ہے، جہاں دیکھو وہاں پریشان ہے. یا اللہ مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف قصور اتنا ہے کہ تیرا نام لیتے ہیں، صرف قصور اتنا ہے کہ تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس نسبت کا لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے، تجھے معافی بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. یا اللہ وحدتاً تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تیرا ہی در کھلا رہتا ہے. یا اللہ تیرا ہی در کھلا رہتا ہے. یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے. تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بقیہ دنوں کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما. قرآن کی تلاوت کا شیدائی بنا، ہماری زبان کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، بدن کو صابر بنا، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا. یا اللہ تو ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم تو چیونٹی مکوڑوں سے ڈر جانے والے لوگ ہیں. یا اللہ ہم کیا امتحان دے پائیں گے. یا اللہ وہ تو تیرے لاڈلے نبی کے صحابہ تھے. یا اللہ ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی، خون کو ہاتھوں میں لے کر آسمان پر اٹھاتے ہوئے کہا کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا اللہ وہ تو گردنیں کٹوا کر بھی یہ کہتے تھے کامیاب ہو گیا. ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یا اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں. نہ رکوع ٹھکانے کا ہے، نہ سجدے ٹھکانے کے ہیں، نہ نماز ٹھکانے کی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو تیری یاد نہیں آتی، دنیا کی یاد آتی ہے. ہر وقت ذہن گھومتا رہتا ہے. تیرے سامنے کیا پیش کریں. تلاوت بھی دکھلاوے کی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یا اللہ کیا پیش کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے سامنے حضرت حمزہ کے کٹے ہوئے ٹکڑے پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم تیرے سامنے حضرت حنظلہ کی شہادت پیش کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے سامنے وہ 80 سال کی بوڑھی حضرت سمیہ کی شہادت پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس کے طفیل میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے شعور میں پتہ نہیں کتنے رمضان چلے گئے، پتہ نہیں ہم نے اپنی بخشش کروائی کہ نہیں، لیکن یا اللہ یہ رمضان چل رہا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے. یا اللہ ہم نے تو سنا ہے خوش نصیب لوگوں کو رمضان ملا کرتا ہے. یا اللہ ہم نے تو تیرے محبوب کی وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ جبرائیل نے بددعا کی تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. یا اللہ جبرائیل کی بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں،
سرکار نے آمین کہا ہے تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہلاکت میں ہمارا نام نہ آ جائے, ہلاکت میں ہمارا نام نہ آ جائے. یا اللہ ابھی بھی 15 دن بچے ہوئے ہیں, 16 دن بچے ہوئے ہیں. یا اللہ قدردانی نصیب فرما, یا اللہ قدردانی نصیب فرما, یا اللہ قدردانی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ایک بار نظر کرم ڈال دے, ایک بار نظر کرم ڈال دے. یا اللہ یہاں سفید داڑھی والے موجود ہیں, یا اللہ یہاں معصوم بچے بھی ہیں. یا اللہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کی ادا, جس کی آمین تجھے پسند آتی ہوگی. یا اللہ اس کے طفیل میں ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ حفاظ قرآن بھی ہے یہاں. یا اللہ کوئی تو ایسا ہوگا, کوئی تو ایسا ہوگا جو تجھے پسند آتا ہوگا. یا اللہ اس کے طفیل میں ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یا اللہ امت کے ایک ایک فرد کی عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, مال کی, اولاد کی پوری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کی غیب سے تربیت فرما. یا اللہ پیشانی کے بعد پکڑ کر ہم سب کو مسجد میں پہنچا دے, تیرے دربار میں آنے والا بنا دے, نمازوں کا پابند بنا دے. تیرے خلیل نے دعا کی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہم بھی تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں, ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے, نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے, ہماری نسلوں کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے علاقے میں, بستی میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں. امت مسلمہ میں پتہ نہیں کون کیسی کیسی بیماریوں سے سسک رہا ہے, عجیب عجیب بیماریاں نکلی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں, روزانہ دوائیاں کھا رہے ہیں. یا اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام نصیب فرما. بہت سارے بزرگان دین ماضی قریب میں چلے گئے. یا اللہ بزرگ چلے جاتے ہیں, اللہ والے چلے جاتے ہیں, ان کے پیروں تلے جو فتنے دبے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. یا اللہ ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرما, ان کا نعم البدل نصیب فرما. یا اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرما جو بزرگان دین حیات ہیں. یا اللہ جیسے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب, مفتی احمد صاحب, یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما, ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لے, قبر کے سوالات یا اللہ آسان فرما دے, قبر کی تنگیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما, نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما. یا اللہ سرکار کی اس سے محبت سچی نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھونڈ کر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ سرکار کا سچا عاشق بنا دے, سچی محبت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو جنت میں دخول اولی نصیب فرما. یا اللہ دخول اولی نصیب فرما, سچی پکی توبہ نصیب فرما, نئی زندگی کا آغاز کرنے والا بنا دے. پچھلے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے, ہماری جولیاں مغفرت سے بھر دے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں, بے قصور ہیں, یا اللہ رہائی کی شکلیں پیدا فرما, باعزت انہیں بری فرما. یا اللہ جو جس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑے دور فرما, آپس میں محبتیں نازل فرما. یا اللہ برکتیں نازل فرما. یا اللہ کاروبار لوگوں کے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما. حلال لقمہ نصیب فرما, حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے, تجھ سے ماننے والا بنا دے, گڑ گڑا کر ماننے والا بنا دے, تیرے سامنے رونے والا بنا دے. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم